جو اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ النساء شہزادی کونین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور ایک مولا کی پاک کا غلام۔ لیکن صبر کا عالم دیکھیں، 3 دن گزر گئے ہیں فاقے میں۔ مولا علی پاک ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، حسنین کریمین ہیں، غلام ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑا دیا، اس کو بازار میں فروخت کرو، جو پیسے ملے لے کر آؤ، کچھ کھانا بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑا مارکیٹ لے کر گئے۔ وہ کپڑے 6 درہم کے فروخت ہوئے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم لے کر گھر آ رہے تھے۔ راستے میں ایک سائل نے، ایک ضرورت مند حاجت مند نے اپنا ہاتھ پھیلایا، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگا۔ اب یہ ہستی وہ ہے جن کے دروازے سے کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ آپ نے اپنی ضرورت نہیں دیکھی، بچوں کی نہیں دیکھی، گھر والوں کی نہیں۔ جب اس سائل نے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے، سوال کیا ہے، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے وہ 6 درہم جو ہیں اس سائل کو دے دیے، اسی مانگنے والے کو دیے۔ ابھی گھر آ رہے ہیں، راستے میں ایک شخص مل گیا، کہنے لگا میرے پاس یہ اونٹنی ہے، آپ اس کو خریدیں گے؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کتنے کی ہے؟ کہنے لگا 100 درہم کی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرے پاس تو اتنے پیسے فی الحال نہیں ہیں۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، ادھار لے لیں، جب آ جائیں پھر دے لینا، آپ اونٹنی خرید لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹنی خرید لی ادھار۔ اب وہ لے کر آ رہے ہیں، راستے میں ایک اور آدمی مل گیا، کہنے لگا جی یہ اونٹنی آپ نے فروخت کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کتنے کی لوگے؟ کہنے لگا جی 160 درہم کی میں خرید لوں گا اگر آپ اس کو فروخت کریں تو۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقد و نقد کو سودا کیا، وہ اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی۔ 100 درہم میں لی تھی ادھار، 160 درہم میں آگے فروخت کر دیا۔ اب پھر جا رہے ہیں، راستے میں وہی شخص مل گیا جس نے وہ اونٹنی آپ کو فروخت کی تھی۔ حضور وہ اونٹنی کہاں ہے؟ فرمایا میں نے تو وہ فروخت کر دی ہے۔ اچھا کتنے میں فروخت ہوئی؟ آپ نے فرمایا 160 درہم میں۔ کہنے لگا سبحان اللہ، اپنا وعدہ پورا کریں۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے آپ میرے پیسے لوٹائیں گے، 100 درہم مجھے دے دیں۔ آپ نے 100 درہم جو ہے وہ اس کو دے دیا۔ اب گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے سارے درہم 60 درہم دیکھے بڑی خوش ہوئی۔ وہ کپڑا تو اتنی قیمت کا تھا نہیں۔ پوچھا علی یہ پیسے تمہارے پاس اتنے کہاں سے آئے ہیں؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھی مسئلہ یہ ہوا، میں نے اپنے رب سے
تجارت کی ہے. وہ 6 درہم میں کپڑا فروخت ہوا تھا. سائل آ گیا ضرورت مند حاجت مند, میں نے وہ اس کو دی, اپنے رب سے تجارت کی, میں نے اس کو 6 درہم دیے, رب نے مجھے 60 درہم دے دیے. یہ ہوتا ہے 10 گنا. اب اگلی بات سمجھو ذرا. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کل کو دوسرے دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, سرکار علیہ السلام جو غیر غلام نبی ہیں فرمانے لگے, علی کل والے واقعے کا بتاؤ, جانتے ہو جس نے اونٹنی تجھے فروخت کی تھی وہ کون ہے, اور جس نے آپ سے خریدی تھی وہ کون تھا, جانتے ہو؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ زیادہ جانتا ہے, اس کا رسول بھی زیادہ ہی جانتا ہے, یہ اللہ رسول جانے. یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا, مولا علی پاک کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور ہر غیب کی خبر نبی پاک علیہ السلام بھی رکھتے ہیں. تبھی تو عرض کی اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا, علی سنو, جس نے اونٹنی آپ کو فروخت کی وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. انسان کی شکل میں آ کر انہوں نے وہ اونٹنی آپ کو فروخت کی, اور جنہوں نے خریدی تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے, انہوں نے آپ سے خرید لی ہے. اور سنو, وہ جو اونٹنی ہے یہ قیامت کے دن میری شہزادی کی سواری ہوگی, یہ سرکار نے فرمایا. اب میں یہاں پر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کس طرح عطا فرماتا ہے. بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کم ہو گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے, ایسا نہیں ہوتا. رب تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کو نوازتا ہے, آخرت میں بھی بڑے انعامات اس کے ہوتے ہیں. کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں دیے, 60 درہم جو ہے وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو اس پوری روایت سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اس کی شاہد, اس کی مثال, اس کی دلیل ہمارے پاس معاشرے میں ہے. دیکھو, ہم ایک دانہ زمین میں کاشت کرتے ہیں, جب وہ پودا بڑھتا ہے, پھل دیتا ہے تو کتنے دانے ہوتے ہیں؟ ایک دانہ ہم نے دیا, یہ اللہ کی ہی قدرت ہے کہ وہ دانے سے پودا بنا, اس کو پھل لگا, اناج لگا, اور پھر وہ ہمیں ملا. تو جو رب ایک دانے سے اتنے دانے ہمیں عطا کر رہا ہے, وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال مزید بڑھ جاتا ہے. زکوٰۃ کے جو معانی ہیں اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے. زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے طہارت, پاکیزگی. دوسرا اس کا معنی ہے نشو و نما پانا, یعنی بڑھنا. یہ زکوٰۃ کے معنی ہیں. زکوٰۃ کا پہلا معنی طہارت, پاکیزگی. مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو مال جو ہے گویا کہ پاک ہو جاتا ہے, وہ آفتوں سے, مصیبتوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے, مزید اس میں پاکیزگی آ جاتی ہے. دوسرا اس کا معنی ہے بڑھنا, زکوٰۃ کا نشو و نما پانا. تو یہ حقیقت ہے. اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں یہی ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے, یمحق اللہ الربا, کہ رب سود کو مٹاتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے. یعنی جب سودی کاروبار ہو جائے انسان نیچے سے نیچے ہی جاتا ہے. سود جب رب اس کو
لٹا رہا ہے تو ہم اس میں بھلائی کہاں پا سکتے ہیں؟ جہاں سودی نظام ہوگا وہاں پہ فنائی ہوگی۔ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جو سود پہ پلتا ہو۔ جہاں پہ سود رائج ہو گیا ہو تو یہ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جہاں یہ آ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ یہ صورتحال دیکھ لیں، سودی نظام چل رہا ہے تو ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ صورتحال پاکستان میں ایک ایٹمی ملک میں ہوگی، لیکن سود کی نحوست ایسی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو رب کا اپنا فرمان ہے اور یہ چیزیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں، مختلف روایات سے بھی ملتا ہے، ہمارا اپنا شاہد ہے۔ ہم خود ایک بیج زمین میں کاشت کر رہے ہوتے ہیں اور کتنا سارا پھل اس سے لیتے ہیں۔ ایک درخت ایک بیج ہی لگا تھا نا، ہر سال وہ پھل دے رہا ہے، ایک دانہ زمین میں گیا اور اس کا پھل ہم لیتے ہیں۔ تو جب جس چیز میں اللہ نے برکت دی ہے اس میں برکت ہوگی، جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے اس میں فائدہ نہیں، وہ حقیقت میں نقصان ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ دینے سے مال کو پاکیزگی بھی ملتی ہے اور مال بڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے جی اتنا مال نکل گیا، لاکھوں کی زکوٰۃ بنی، لاکھوں نکلے تو وہ تو کم ہوا، بڑھ کہاں سے گیا؟ اسے کہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تعداد میں بھی اضافہ کرتا ہے اور کم کے اندر بھی برکت ڈال دیتا ہے، وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بظاہر ایک مرتبہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں یہ خرچ کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ایسی غیبی مدد کرے گا اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کرے گا انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یہ تو تھے زکوٰۃ کے مہامی۔ اب زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کی تعریف ہے کہ مخصوص مال کا مخصوص حصہ شخص معین کو، یعنی شخص معین کی ملک میں اللہ کی رضا کے لیے دینا، یہ ہے زکوٰۃ کی تعریف۔ مخصوص مال مطلب یہ کہ ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، جس میں زکوٰۃ ہوتی ہے وہ خاص مال ہے۔ وہ کون ہے؟ کون سا مال ہے؟ جس میں خلقتاً، جس کے اندر سمنیت ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی۔ اس بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو زکوٰۃ ہے سونا اور چاندی میں، اس کی مقدار جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی وہ 52.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ملتا ہے، یعنی حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ نمبر 3 جو ابتداءً زکوٰۃ کی اقسام بنتی ہیں، مال تجارت، کہ جو چیز تجارت کی غرض سے خریدی گئی ہے اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی تعریف میں اگر ہم غور و فکر کریں کہ مخصوص مال، یعنی ہر مال میں زکوٰۃ نہیں، وہ خاص مال ہے، مخصوص مال کا مخصوص حصہ، یعنی زکوٰۃ میں سارا مال نہیں دیا جائے گا بلکہ زکوٰۃ کے اندر مال کا 40واں حصہ جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے صاحب نصاب پر کہ وہ اللہ کی راہ میں دے، جو اس کے مستحق ہیں ان کی ملک میں دے دے۔ مخصوص مال کا مخصوص حصہ۔ آگے ہے مخصوص شخص کو دینا، یہ نہیں کہ جو بھی آ جائے اس کو زکوٰۃ دے دو، پہلے یہ چیک کرو آیا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اگر ہے تو پھر اس کو دیے جائے۔ نمبر 3 اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اس میں کوئی نمود و نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے کہ مخصوص مال کا مخصوص حصہ معین شخص کو دینا، اس کی ملک میں کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ ملک والا جو معنی ہے یہ بھی
समझनी ये ज़रूरी है। एक होती है मिलक, एक होती है इबाहत। ज़कात देते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है कि जो ज़कात दी जाए, जो मुस्तहिक है, उसकी मिलक में वो किया जाए। इबाहत और मिलक में फ़र्क क्या है? मिलक ये है कि हम कोई चीज़ जो शरई फ़कीर है उसकी मिलक में कर दें, उसको दे दें, फिर वो अपनी मर्जी से जो चाहे उसको करे, ये मिलक है। इबाहत का माना ये है कि हमने घर में खाना बनाया, फ़ुक़रा को दावत दी, उनको घर बुलाया, वो उनसे कहा कि तुम खाना खा लो, तो ये इबाहत है कि ये खाना तो मेरा था, लेकिन मैं फ़ुक़रा को बुलाकर घर में उनको कहा कि अब तुम्हें इजाज़त है, तुम खा सकते हो। ये इबाहत है, खा सकते हो लेकिन उठाकर घर नहीं ले जा सकते, ये इबाहत हुई। तो ज़कात के अंदर अगर ऐसी सूरत है कि इबाहत वाला माना पाया जाता है, यानी ज़कात के पैसों का खाना बनाया और फ़ुक़रा को जमा करके कहा कि खा लो, लेकिन उठाकर नहीं ले जा सकते, जिस तरह के लोग आजकल करते हैं। ये जो दस्तरखान लगते हैं ना फ्री, वहाँ पर ये शर्त होती है यहीं बैठकर खाना उठाकर नहीं ले जा सकते, तो ये इबाहत है। तो फ़ुक़रा की मिलक में वो खाना नहीं गया, तो लिहाजा इससे ज़कात अदा नहीं होगी। इबाहत से ज़कात अदा नहीं होनी, बल्कि ज़कात उस वक्त अदा होगी कि वो चीज़ अगरचे वो खाने क्यों नहीं है, वो शरीफ फ़कीर के, फ़ुक़रा मसाकीन के हैंड ओवर कर दिया जाए, उनकी मिलक में दिया जाए। चाहे तो यहाँ खाएं, चाहे तो उठा कर ले जाए, चाहे तो अपने बच्चों को खिलाएं, चाहे तो वो आगे जाकर उसको फ़रोख्त कर दें, ये मिलक का माना होता है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से बचा जाए कि जहाँ हम खर्च भी कर लें और ज़कात भी अदा न हो। एक चीज़ तो ये है। और दूसरी बड़ी काबिल गौर और तवज्जो तलब बात, इसी ज़कात के हवाले से अगर आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह मसले की नोयत काफ़ी आसान हो जाएगी। अब ये है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है? भी जो साहिब निसाब हो जाए, सरकार ने फरमाया है, हदीस है, 7.5 तोला सोना जिसके पास है, या फिर 52.5 तोला चांदी है। 52.5 तोला चांदी नहीं है तो फिर इतने पैसे हैं जितने की ये चांदी बनती है। छोटा निसाब तो चांदी का ही है। 52.5 तोला चांदी की मालियत, जितने पैसे उसके पास हों ज़रूरत असलिया से हटकर, वो किसी भी मुल्क की करेंसी हो, उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। या फिर माले तजारत, ऐसा सामान जिसको वो खरीदता है और फिर आगे फरोख्त करता है, माले तजारत। अगर वो माल जो है 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाता है और उसके ऊपर साल गुजर जाता है, तो फिर उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। सोने का निसाब हो 1, चांदी का निसाब हो 2, अगर ये नहीं है तो फिर इतने पैसे हो जितने मालियत चांदी की बनती है, 52.5 तोला चांदी की, या फिर माले तजारत उसके पास हो। माले तजारत का जो सामान है जिसमें वो खरीदता है इस घर से कि इसको आगे बेचूंगा, वो कुछ भी है, वो मोटरसाइकिल हो, वो गाड़ी हो, वो प्लाट हो, वो जानवर हो, या फिर वो दिगर सामान ही परचून का क्यों नहीं है, कोई और चीज़ है। अगर वो सामान इतना है जो 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाता है, इतनी मालियत को, और उसके ऊपर साल गुजर जाता है, और यहाँ पर यह बात काबिल गौर है, आज हमने अंदाजा किया तो वो भी इतना सामान बन गया था कि वो निसाब को पहुंच गया। अब साल गुजर गया, साल में वो निकलता भी रहा है, आता भी रहा है, इसका कोई एतबार नहीं। साल के आखिर में जब उसने चेक किया अब भी उतना ही सामान है या उससे ज़ायद है, तो अब उस पर ज़कात बनेगी। पहले मिसाल के तौर पर उसने जो सामान का हिसाब लगाया था, अब साल गुजरने के बाद वो सामान 4 गुना ज्यादा हो गया। अब ज़कात उस हिसाब से नहीं देगा जिस हिसाब से वो पहले था,
बल्कि एक दिन पहले भी जो माल उसके पास आ गया, साल मुकम्मल होने से पहले एक दिन पहले भी जो सामान उसके पास आया है, उसका भी बीच में टोटल करके सबका 40वां हिस्सा वो ज़कात के तौर पर निकाला जाएगा। जरूरत असलिया इंसान की क्या होती है? ये जो कहा जाता है कि जरूरत असलिया से हटकर इतना माल, इतने रुपए पैसे उसके पास हैं जो 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंचते हैं, फिर उस पर ज़कात फर्ज होती है। देखो, जरूरत असलिया पता क्या है? गर्मी का एक सूट हो, सर्दी का एक हो, ये जरूरत पूरी हो गई, इसको जरूरत कहते हैं। खाने के लिए एक कोली, एक गिलास, एक जग, एक चाबी, पौना, ये जरूरत पूरी हो गई है। सोने के लिए एक चारपाई, गर्मी का एक बिस्तर, सर्दी का एक बिस्तर, धोने के लिए एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज, इस तरह एक एक चीज जो है ये जरूरत असली है। अगर घर में 4 अफराद हैं, 20 चारपाइयां हैं, तो ये जरूरत असलिया से जायद है ना। 4 अफराद हैं लेकिन 25 बिस्तरे हैं गर्मी के और 20 बिस्तरे हैं सर्दी के, तो ये जरूरत असलिया से जायद है। और दीगर चीजें, एक मसला जिसकी तरफ आम तौर पर तवज्जो नहीं जाती वो मैं वाज़ेह कर दूं, जो साहिब निसाब होता है उसके पास ऐसा सामान जो उसने अपनी जरूरत के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा, अब तजारत की गर्ज से ना खरीदा हो, इस्तेमाल की गर्ज से खरीदा हो, अगरचे वो सामान करोड़ों का ही क्यों नहीं है, उस पर ज़कात नहीं होती। ये चीज देखना, ये जो जरूरत असलिया से जायद है, ये निसाब हमने किसके लिए देखना है? ज़कात लेने वाले के लिए देखना है। जो ज़कात देने वाला है उसके लिए यही है 7.5 तोला सोना, जो सरकार की हदीस से साबित है, 52.5 तोला चांदी नबी पाक के फरमान से साबित है। तीसरी शिक जो थी माल तजारत, जो तजारत की गर्ज से सामान खरीदा जाता है, निसाब को पहुंचता है, साल गुजरता है, उस पर ज़कात होती है। बाकी जो सामान उसकी जरूरत असलिया से हटकर भी लाखों का फर्नीचर घर में पड़ा है, लाखों की दिगर अशिया पड़ी, अगरचे पूरा साल एक मरतबा भी वो चीज नहीं खुली, इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन खरीदी उसने अपने इस्तेमाल के लिए, तिजारत की गर्ज से भी खरीदी, वो करोड़ों को भी पहुंच जाए, उसका हिसाब करने की जरूरत नहीं है। साहिब निसाब पर उसकी ज़कात अदा करना कोई जरूरी नहीं, वाजिब नहीं, ये ज़हन में रखें। हाँ, जो ज़कात लेने वाला है, जो शरीफ फकीर है, उसका देखेंगे। शरीफ फकीर जरूरत असलिया से जायद सामान, हम कहेंगे भी जरूरत यह है कि गर्मी सर्दी का एक एक लिबास हो, बिस्तर हो, चारपाई हो, कोली, गिलास, चाबी, पौना, बिस्तर वगैरह, ये चीजें। अगर इससे हटकर जो ज़कात लेने वाला उसके पास सामान है, उसका ये अहाता किया जाएगा। अगर वो सामान निसाब की मिकदार पहुंच जाता है जरूरत असलिया से जायद, अगर जो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है कि वो ज़कात दे, लेकिन अब वो ज़कात ले नहीं सकता। अगर जो उसने अपने इस्तेमाल की चीज लिए, वो चीजें खरीदी हैं, लेकिन वो जरूरत असलिया से जायद थी, इसके बावजूद वो ज़कात लेगा तो उसके लिए ज़कात लेना हराम है। तो लिहाजा ये एक आम मसला था कि इसमें फर्क करना जरूरी होता है। साहिब निसाब बेचारा इस चक्कर में पड़ा होता है कि जरूरत असलिया से जायद घर में कौन सी चीजें, उसका भी हिसाब लगाऊं, उसको हिसाब लगाने की जरूरत नहीं होती। बस वो ये चीज ध्यान में रखे कि जो चीज उसने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी है उस पर ज़कात कोई नहीं। जो तजारत की गर्ज से खरीदी है, देखें, अगर किसी आदमी ने तजारत की गर्ज से एक भैंस खरीद ली, वो एक भैंस जो है वो निसाब को पहुंच जाती है, बेचने के लिए खरीदी थी, फिर उस पर साल गुजर गया, तो उसमें ज़कात बन जाएगी, तो उसमें भी ज़कात बन जाएगी। गाड़ी अगर खरीदी है इस्तेमाल के लिए तो ज़कात कोई नहीं। अगर तजारत की गर्ज से खरीदी थी, खरीद रहा हूं, फिर इसको आगे फरोख्त करूंगा, उस पर साल गुजर जाता है, निसाब को पहुंचती है, तो उस पर ज़कात हो जाएगी। ये चीजें जो हैं वो ज़हन नशीन कर लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद जब इंसान ज़कात अदा करता है, उस वक्त ज़कात देते हुए जो आदमी ज़कात दे रहा है, बसा औक़ात हम इतने घबराए हुए होते हैं, जिसको ज़कात देते हैं तो उसको बार बार कहते हैं ज़कात दे पैसे ने,
یہ زکات دے پیسے نہیں. زبان سے کہنا یہ کوئی ضروری نہیں. جب تم زکات دے رہے ہو دیتے ہوئے نیت کا ہونا ضروری ہے. بس نیت کر لو کہ میں یہ زکات کے پیسے دے رہا ہوں. ضرور کسی غریب آدمی کی عزت کو مجروح کرنا یہ کہہ کر کہ یہ زکات کی، یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. آپ نیت کر لیں، نیت زکات کی کریں اور اس غریب سے کہیں یہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، یہ تمہارے بچوں کے لیے ہے، یہ فلاں کر دینا، یہ ویسے ہی، تاکہ اس کو بھی یہ آڑ محسوس نہ ہو. کیونکہ زکات ایک ایسی چیز ہے غریب آدمی بھی عزت دار کو لینا پسند نہیں کرتا. کہتا ہے یار نہیں مجھ سے زیادہ جو ضرورت مند ہے اس کو دے دو. ویسے تو تحفہ دیا جائے تو پھر لوگ لے لیتے ہیں. صرف نیت کا ہونا ضروری ہے. زکات دیتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھا جائے. ایک نیت. اگر آپ نے ایسا کر لیا مثال کے طور پر آپ نے پہلے حساب لگا کر زکات کے پیسے الگ کر لیے جیسے ہم الگ کر لیتے ہیں، اب جو ضرورت مند ہوتا ہے پھر اسی میں سے دیتے رہتے ہیں. اب دیتے ہوئے اگرچہ زکات کی نیت نہیں ہوئی چونکہ پہلے ہی ہم اس کو الگ کر چکے ہیں، یہ طریقہ بھی درست ہوتا ہے. نمبر دو، جس کو زکات دی جائے وہ اس کی ملک میں کیا جائے، اس کے ہینڈ اوور کیا جائے، مکمل اس کا اختیار اس پر ہو. ایسا نہیں ہے گھر بلا کر محلے میں دعوت کر کے کھانا کھلا دیا بس کھا سکتے ہو لے جا نہیں سکتے، ایسے زکات نہیں ہوگی. دیکھو نا ہم جیسے زکات دیتے ہیں مثال کے طور پر کپڑے خریدتے، کپڑے خرید کر فقراء کو یا کسی مدرسے کے طالب علموں کو وہ کپڑے دے دیے تو یہ ان کی ملک میں ہوں گے نا. وہ چاہیں جیسے مرضی سلوائیں، چاہے تو ابھی سلوائیں، چاہے تو وہ سال ٹھہر کر سلوائیں، چاہے تو وہ آگے کسی طالب علم مزید کسی اور کو فروخت کر دیں، یہ اس کی ملک ہو گئے، زکات ادا ہو گئی. اگر کھانا ہی زکات میں دینا ہے تو اس کا بھی طریقہ کر کے رکھو. انہیں کہو یہ کھانا ہم نے آپ کو دے دیا ہے، آپ کی مرضی یہاں پہ کھانا یہاں پہ کھاؤ، لے کر جانا تو لے کر چلے جاؤ. یہ ہو گیا اس کی ملک. تو اس طرح کھانے میں بھی زکات ہو جائے گی. جو کھانا ہم کھلاتے ہیں اس طرح بھی زکات نکل جائے گی اگر یہ صورتحال رکھنی چاہیے. ایک اور اہم مسئلہ ہے زکات کے حوالے سے، وہ میں یہاں پر ذکر کر دوں، ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے. وہ یہ ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب زکات ادا کی جاتی ہے، زکات ادا کرتے ہوئے ہم یہ پیسے ایسے فرد کو دے دیتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتا، یعنی وہ شریف فقیر نہیں ہے. شریف فقیر اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. ویسے تو ہم اپنے عرف عام میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو مانگنے والا ہوتا ہے، جو آواز صدا بلند کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ فقیر ہے. شریف فقیر اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں اور ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا سامان اس کے پاس نہیں ہے کہ اگر اس کا ٹوٹل لگایا جائے تو وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے. مثلا اس کا سارا سامان جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہے اس کا ٹوٹل اگر کیا جائے سرسری سی نظر سے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے. اگر اتنا سامان ضرورت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہے اس کو زکات دی جائے گی تو زکات ادا نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں اسی دے دیتی ہے ہوں دلوں کی گل اللہ جانتا ہے تو ساڈے لوگ ہو گئے، ساڈے لوگ کتوں ہو گئے. جب ہم ہر کام اپنے لیے بڑی سمجھداری کے ساتھ کرتے ہیں تو جو چیز تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو پھر جو صحیح اس کا حقدار ہے اسی تک اس کو پہنچاؤ، اسی تک اس کو پہنچانا چاہیے. آج کل جو ایک طریقہ کار جو چلا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے. میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں یہ جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں، فلاحی ادارے کے جو ممبران ہوتے ہیں، جو اس کے نگران ہوتے ہیں، وہ زکات وصول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم زکات دے دیتے ہیں، ایسے تو زکات ادا ہوتی نہیں. زکات تو اس وقت ادا ہوگی جب کسی مستحق کی ملک میں کریں گے. وہ کس مستحق کی ملک میں ہوگا بتائیں گے. اگر ہم زکات ادا کرنے کے لیے کسی کو وکیل بھی بناتے ہیں اس کی بھی تو کچھ شرائط ہے نا. وہ وکیل جس کو بنایا گیا کہ جا تم یہ زکات ادا کر تو وہ بھی جا کر کسی مستحق کی ملک میں جا کر دے گا. تو یہ ساری چیزیں پہلے مد نظر رکھنی چاہیے، پھر اس حساب سے یہ زکات جو ہے وہ آگے ادا کرنی چاہیے. اور سب سے پہلے یہ چیز بھی ذہن میں رکھو کہ زکات مسلمان کو لگتی ہے.
یہ مسئلہ جو چلا ہوا نا جی یہ ذمی ہے، اگرچہ غیر مسلم ہی صحیح ذمی کو لگتی ہے، ذمی اب کہاں رہے؟ ذمی پتہ کسے کہتے ہیں؟ ذمی اسے کہتے ہیں جو اپنی مخصوص علامت رکھے، گلیوں میں چلتا پھرتا پتہ چلے کہ یہ غیر مسلم ہے، اب تو کوئی پہچان رہی نہیں۔ ذمی اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے معاملات میں اپنی ٹانگ نہ اڑائے، قرآن کی توہین نہ کرے، صاحب قرآن کی توہین نہ کرے، شریعت کے جتنے معاملات ہیں اس کی توہین نہ کرے۔ اب تو یہ سارا کفر جو ہے اپنی ساری انرجی اسلام کو ختم کرنے میں صرف کر رہے ہیں، تو لہذا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ چیز بھی مد نظر رکھی جائے کہ یہ جو ادا کرنی ہے یہ مسلمان کو ہی دینی ہے، مسلمان کو ہی لگے گی۔ ہم جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا مال بچ گیا، بچہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مال جو زکوٰۃ کے طور پر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ جس مال کی نہیں نکالی جاتی، وہ مال جو ہے قیامت کے دن سانپ کی شکل میں وہ گلوں میں ڈالا جائے گا، ان کے بڑے بڑے جبڑے ہوں گے، اور وہ سانپ جو ہے اسے کہے گا بول بول کر میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جو تو نے بچا کر رکھا تھا۔ یعنی یہ ایک انسان کے لیے وبال بن جائے گا کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا اور اللہ نے تم پر یہ بھی تو لازم کیا تھا نا کہ اس کا 40واں حصہ جو ہے جب یہ مخصوص مقدار کو پہنچ جائے، اس کے اوپر سال گزر جائے تو تم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ہم تیار نہیں، ٹیکس ادا کرنے کے لیے ساری قوم بھی تیار ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے، کمایا ہم نے تھا، دے کیسے دیں؟ میں کہتا ہوں دیکھو اسلام نے تو صرف اور صرف یہ ٹیکس اس آدمی پہ لگایا ہے جس کے پاس نصاب کے مطابق یعنی اتنا مال ہو۔ غریب پر تو زکوٰۃ کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ نکالے، غریب کو تو نہیں مجبور کیا گیا، لیکن یہ اپنے قوانین تم چیک کر لو جو صورتحال لگی ہوئی ہے، جس کے پاس 2 ٹائم کا بمشقت وہ کھانا بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے مہیا کرتا ہے، ٹیکس تو وہ بھی دے رہا ہے ہر چیز کے اندر۔ گدا گاڑی چلانے والا انسان اس ملک میں رہتے ہوئے جو چیز میں خریدتا ہے وہ ٹیکس پے کر رہا ہے، حالانکہ اسلامی تعلیمات تو یہ نہیں ہے، اسلام تو غریب سے ٹیکس لیتا ہی نہیں۔ اسلام کی طرف اگر ہم آ جائیں، اسلام کی طرف آئیں تو قرآن و سنت کی طرف آئیں تو اس میں بڑی بقا ہے، تو اسی کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یہ رب فرما رہا ہے۔ تو سودی نظام کے اندر تباہی ہی تباہی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سودی نظام میں کوئی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر جائے، ہو مسلمان وہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے